اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اور خوبیاں اس شافی کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا اور شفا بخشنے والا ہے، جس نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی، اور درود پہنچے طبیب روحانی و جسمانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چمن نشا دواخانہ یوٹیوب چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حکیم خورشید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں اور فقیروں کی کبھی نہیں بنتی، ہمیشہ بگڑی رہتی ہے۔ تو یہ بھی ایک غلط پروپیگنڈا ہے، غلط بات ذہن میں ڈالی جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فقیری مولویت سے ایک دم الگ کوئی اور راستہ نہیں ہے، بلکہ یہی مولویت اور ظاہریت جب باطن اور دل میں اتر جاتی ہے تو یہی فقیری اور تصوف کہلانے لگتی ہے۔ اور یہی نماز روزہ جس میں سر خدا کے لیے جھکتا ہے اور پیٹ روٹی پانی سے خالی رہتا ہے، جب سر کے ساتھ ساتھ دل بھی جھک جاتا ہے اور پیٹ کے ساتھ دل دماغ بھی دنیا کی محبت سے خالی ہو جاتے ہیں اور سوائے خدا کی یاد کے ان میں کچھ نہیں رہتا، تو یہی طریقت والوں کی نماز اور ان کا روزہ کہلاتا ہے۔ اور یہی وضو غسل جس میں ہاتھ پاؤں چہرہ اور جسم کو دھویا جاتا ہے، جب اس کے ساتھ ساتھ دل دماغ ذہن فکر کو تمام شیطانی بس و گندے خیالات، حسد بجلن کینہ بغض عداوت غصے غضب حرص بطمع سے پاک صاف کر لیا جاتا ہے، تو اسی کو فقیروں کا وضو کہنے لگتے ہیں۔ یعنی صوفی اور فقیر نماز روزے احکام شرعی کی مخالفت نہیں کرتے، بلکہ وہ تو ان اعمال کو خوب اچھی طرح عمدہ طریقے سے ایسے ادا کرتے ہیں جیسا کہ ان کو ادا کرنے کا حق ہے۔ اور طریقت و تصوف الگ کوئی راستہ نہیں بلکہ شریعت کا ہی ایک حصہ ہے، کوئی الگ راستہ نہیں ہے۔ شریعت کو چھوڑ کر، مذہب اسلام کو چھوڑ کر اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ فقیری الگ ہے تو پھر وہ شخص غلطی پر ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت کو چھوڑ کر، شریعت کے دائرے سے باہر نکل کر، قرآن و حدیث کے احکام کو چھوڑ کر اگر کوئی کہتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں، تو یوں سمجھ لیجیے اس پر شیطان کا غلبہ ہے، شیطان اس پر غالب ہے۔ دیکھیے، پہلے جو ہے شریعت کا علم حاصل کرنا ہوگا، اس کے بعد اپنی زندگی کو جب تم شریعت کے مطابق گزارو گے، کہیں اس کے بعد تصوف کا راستہ آتا ہے۔ تصوف کا راستہ کوئی الگ راستہ نہیں ہے۔ پہلے آپ کو شریعت کو سمجھنا ہوگا، پہلے آپ کو شریعت ظاہری پڑھنا ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہر مرد عورت عاقل اور بالغ پر علم دین سیکھنا فرض ہے، اتنا کہ جو روزمرہ ان کی زندگی میں کام آتا ہے۔ یہ بتائیے، اگر آپ شریعت نہیں سیکھو گے تو آپ کو غسل کے مسائل، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل یہ کیسے پتہ ہوں گے؟ آپ کو پاکی ناپاکی کیا چیز ہے، حرام حلال کیا ہے، یہ کیسے پتہ ہوگا؟ تو شریعت کو تو جاننا ہی پڑے گا۔ اب کوئی کہتا ہے کہ شریعت کو چھوڑ کر فقیری الگ چیز ہے، تو دیکھیے ایسا نہیں ہے۔ شریعت سے گزر کر ہی آپ کو تصوف میں جانا ہوگا۔ پہلے دانا بنتا ہے، پھر دیوانہ بنتا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، یہ چار چیزیں ہیں بزرگی کے اندر۔ یہ کیا ہے؟ شریعت وہ ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئے، قرآن و حدیث، قیاس اور اجماع، جو اللہ کے رسول لے کر آئے وہ شریعت۔ طریقت وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اس کو طریقت کہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل کر اللہ کی محبت کو حاصل کرنا، جس کو معرفت کہتے ہیں۔ اور جب معرفت حاصل ہو جاتی ہے اس کے بعد بندہ حقیقت پر پہنچتا ہے۔ پہلے شریعت، پھر طریقت، پھر معرفت، پھر حقیقت۔ تو پہلے شریعت ہے، پہلے دین سیکھو، شریعت کو جانو، پھر اس پر عمل کرو، وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتایا، وہ طریقہ اپناؤ، پھر تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ جب تم اللہ کی محبت حاصل کر لو گے، اسی کو معرفت کہا گیا ہے، پھر اس کے بعد تم حقیقت کو جان پاؤ گے، حقیقت کی منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ شریعت ہے مانند دودھ کے، شریعت دودھ کے جیسی ہے، اور طریقت دہی کے مانند ہے، اور معرفت مٹھے کے مانند ہے۔
اور حقیقت گھی کے مانند ہے۔ پہلے دودھ ہوتا ہے، پھر اس کو جما کر دہی بنایا جاتا ہے، اس کے بعد میں مٹھا بنایا جاتا ہے، اس کے بعد کہیں گھی نکلتا ہے۔ تو اگر دودھ ہی خراب ہو تو نہ دہی بن سکتا ہے، نہ مٹھا بن سکتا ہے، نہ گھی حاصل ہو سکتا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا اگر دودھ خراب ہوا۔ تو سمجھ لیں جس کا قدم شریعت میں مضبوط نہیں ہے، جو شریعت کو نہیں مانتا ہے، شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو فقیری لائن کے ہیں، ہمارا راستہ تو الگ ہے، تو وہ بہت بڑی بھول میں ہے۔ شیطان غالب ہے ایسے شخص پر۔ شریعت کو چھوڑ کر کوئی کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ تصوف میں جانا ہے تو شریعت سے گزر کے ہی جانا ہوگا۔ بہت سارے ولیوں کے آپ نے واقعات سنے ہوں گے، جو ولیوں کے سردار ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مادر ذات ولی تھے، اپنی والدہ کے پیٹ سے ہی ولی تھے۔ ان کو کیا ضرورت تھی شریعت کا علم حاصل کرنے کی، علم ظاہری حاصل کرنے کی؟ لیکن وہ بغداد علم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ میرے بھائیوں، جو اصلی فقیر اور صوفی ہوگا وہ کبھی اہل ظاہر مولویوں اور شریعت کی برائی نہیں کرے گا، اور جو صحیح معنی میں مولوی اور عالم ہوگا وہ بھی کبھی کسی درویشوں، پیروں، فقیروں اور ولیوں کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا۔ جو مولوی عالم کہلا کر اللہ والوں کی شان میں گستاخی اور درویشوں اور صوفیوں کی برائی کرے وہ صحیح معنی میں نہ مولوی ہے نہ عالم۔ اور جو پیر فقیر بن کر مولویوں اور عالموں کی برائی کہے، شریعت کی مخالفت کرے، وہ مکار ہے، چاہتا ہے کہ مذہب سے آزادی بھی مل جائے اور پیری فقیری بھی چلتی رہے اور طریقت و تصوف والے بھی بنے رہیں اور موج مستی بھی ہوتی رہے۔ دیکھیے میرے بھائی، جو اصل معنوں میں مولوی ہوگا وہ بھی کبھی کسی درویش اور فقیر اور پیر کی برائی نہیں کرے گا، اور جو صحیح معنوں میں اللہ کا ولی ہوگا، صوفی ہوگا، بزرگ ہوگا، وہ بھی کبھی مولوی ہو اور شریعت کی مخالفت نہیں کرے گا۔ آپ بزرگوں کی تواریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کسی بزرگ نے بھی شریعت کی مخالفت نہیں کی۔ جہاں شریعت کی بات آئی تو انہوں نے اپنے جسم کی خال کو اتار کر دے دیا کہ جب شریعت کا حکم ہے تو یہ لیجئے۔ کوئی بھی ولی اللہ شریعت کی مخالفت نہیں کرتا، کوئی بھی صوفی، کوئی بزرگ جو صحیح معنی میں ہوگا وہ شریعت کی مخالفت، عالموں کی برائی نہیں کرے گا۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں جن کا مزار پاکستان میں ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کشف المحذوب۔ کشف المحذوب کے اندر حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بے علم عبادت گزار اس گدھے کی مانند ہے جو آٹے کی چکی سے بندھا ہوا ہے۔ اگرچہ آٹے کی چکی سے بندھا ہوا گدھا بھاگتا دوڑتا چلتا تو ہے، پر وہ اپنے ہی محور میں گھومتا رہتا ہے، کوئی مسافت طے نہیں کر سکتا، وہ کسی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ سمجھے آپ؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو چکی چلتی ہیں، پہلے چلتی تھی، آٹا وغیرہ پستا تھا، یا آج بھی مطلب کہیں کہیں گاؤں دیہاتوں میں دیکھا جاتا ہے کہ بیل اس میں لگے ہوتے ہیں اور جو ہے تیل نکالا جاتا ہے، بیل ایسے گھومتے رہتے ہیں چاروں طرف۔ تو فرماتے ہیں کہ جو بے علم ہے، جس کو شریعت کا علم نہیں ہے، جس کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، تو وہ اس گدھے کی مانند ہے جو بندھا ہوا ہے آٹے کی چکی سے چاروں طرف گھوم رہا ہے۔ بیچارہ چل بھی رہا ہے، دوڑ بھی رہا ہے، بھاگ بھی رہا ہے، لیکن ہے وہیں کے وہیں، وہی چاروں طرف گھوم رہا ہے نا، وہ وہیں کے وہیں ہے، کسی منزل پر نہیں پہنچ سکتا، وہ کوئی مسافت، کوئی راستہ طے نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی وہ شخص ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، علم سے دوری ہے، اور دکھاوا کرتا ہے کہ میں ولی ہوں، دکھاوا کرتا ہے کہ میں بہت بڑا صوفی ہوں، وہ کہیں نہیں پہنچ سکتا، وہ کسی راستے پر نہیں، بس وہ خیال خام اور سودا کا غلبہ ہے اس کے دماغ میں۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا پھر کوئی ولی نہیں ہے، میں ہی سب سے بڑا ولی ہوں۔ اگر آپ کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہے تصوف کیا ہے، ولایت کیا ہے، تو آپ بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ آج کا ویڈیو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور صراط مستقیم کے راستے پر چلائے۔